تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ آمین۔ خدا کا پاک کلام پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ کیا آپ کو اس آیت کی سمجھ آئی ہے؟ کتنے لوگوں کو سمجھ آئی ہے؟ کیا لکھا ہے؟ تو اپنے باپ اور تاکہ تو جس ملک میں رہتا ہے تیری عمر لمبی ہو۔ دراز کا مطلب ہے لمبی ہو۔ کیا ہو؟ لمبی ہو۔ بائبل مقدس کی یہ دوسری کتاب ہے اور یہ مقدس موسیٰ نے لکھی ہے۔ پیدائش، خروج اور باقی 3 کتابیں، اعبار، گنتی، استثنا، یہ 5 کتابیں جو ہیں یہ مقدس موسیٰ نے لکھی اور یہ توریت کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ بائبل مقدس میں آج ہم جو سیکھنے والے ہیں وہ باپ کے تعلق سے سیکھنے والے ہیں کہ باپ کیا ہے اس دنیا کے اندر، آسمانی باپ کیا ہے اور پھر باپ کی کوالٹیز کیا ہے۔ اگر آپ انگلش میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے فادرہڈ۔ آج تھوڑی سی باتیں ہم فادرہڈ کی کریں گے، باپ کی ذمہ داریوں کی بات کریں گے، اولاد کی ذمہ داری کیا ہے۔ آج کچھ ایسے پوائنٹس کو ہم دیکھنے والے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ان باتوں کو سیکھنے والے ہیں جو شاید ہم صبح چرچ نہیں جا سکے، ہم نے مس کر دی۔ آج کچھ ایسی خاص اور انمول موتیوں کو آپ کی زندگیوں کے اندر بکھیرنا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس کے اندر آج ساری دنیا کے اندر باپ کو ملنے لوگ جا رہے ہیں، باپ کے ساتھ خوشی منانے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ آج فادر ڈے ہے۔ اور اگر مدر ڈے کچھ دنوں پہلے آپ کو بتانا چاہوں باپ کے حوالہ سے، باپ جو ہے وہ آسمانی باپ، میں 3 حصوں میں اس کو لے کر آؤں گا، کیونکہ باپ، بیٹا اور روح القدس جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے، تو وہ 3 ہے اور 3 میں 1 ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم 3 حصوں میں کچھ چیزوں کو سیکھیں گے۔ پہلا، وہ باپ جو آسمان پر ہے، وہ باپ جو آسمان پر ہے، سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اس نے دنیا بنائی۔ کیا بنائی؟ دنیا جب بنائی تو اس نے چاند، ستارے، حیوانات، جمادات، نباتات، درخت، چاند، ستارے، پرندے، چرند، سب کچھ بنایا۔ اور جب اس باپ نے سب کچھ بنایا تو پھر خدا نے کیا بنایا؟ سب کچھ بنانے کے بعد سنڈے اسکول موسیٰ اسپیکر کو آن کر دیا، کیا بنایا؟ آدم اور حوا کو بھی بنایا، اس نے انسان کو بھی بنایا، باپ نے اولاد کو بھی بنایا، آدم اور حوا کو بنایا۔ اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ آدم حوا نے گناہ کیا، وہ نکال دیے گئے، باپ کا کہنا نہیں مانا انہوں نے، اس باپ کا جس نے انہیں تخلیق کیا، جس نے انہیں بنایا۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے آدم کی وجہ سے گناہ بڑھتا گیا، دنیا بھی پیدا ہوتی گئی، گناہ بھی بڑھتا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر پیدائش کی کتاب میں ہمیں ایک اور باپ ملتا ہے جسے خدا نے بنایا۔ جیسے آدم کو بنایا، وہ بھی جد امجد باپ کہلاتا ہے۔ آج بھی حضرت آدم کا لقب اسے دیا گیا، اسے نبی کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن باپ نے آدم کو جب بنایا، اس نے گناہ کیا، وہ باغ سے نکال دیا گیا، لیکن اس کے گناہ سے، اس کے سرب سے جب آگے اولاد پیدا ہوئی تو اس میں سے ایک شخص پیدا ہوا جو راست باز تھا اور جو خدا کو پسند آیا، اور اس کا نام کیا ہے؟ نوح۔ کیا نام ہے؟ مقدس نوح۔ جب وہ خدا کو پسند آتا ہے اور خدا اسے کیا کہتا ہے؟ باپ اسے کیا کہتا ہے؟ تم نے کشتی بنانی ہے۔ کیا بنانی ہے؟ کشتی۔ اور کتنی لمبی، کتنی چوڑی، کتنی تو نے سائدوں سے چوڑائی رکھنی ہے، لمبائی کتنی رکھنی ہے، اور اس میں کیا کیا تو نے رکھنا ہے، پورشنز کتنے رکھنے ہیں، کتنے جانور، ہر چیز کا بتایا گیا۔ اور دیکھیں اس بیٹے نے
اس باپ نے بھی، کیونکہ وہ بھی آگے اولاد والا تھا، جب خدا نے اسے بتایا کہ میں ان لوگوں کو جن کے گناہ کی آواز مجھے آسمان پر سنائی دی ہے میں مارنے والا ہوں، تو کشتی بنا، وہ کشتی بناتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ انہیں تمکسوں میں اڑاتے ہیں۔ آج بھی جب ہمارا باپ کوئی کام کر رہا ہو تو کئی اولاد بھی باپ کو مذاق کر دیا، باپ نے نئی کہانی شروع کر دیا، باپ نے نیا کام شروع کر دیا۔ لیکن یہ باپ نوح دیکھیں جو اپنی اولاد کو بچانے کی فکر میں بھی ہے اور اپنے باپ اپنے خدا کے حکم کو بھی پورا کر رہا ہے، اور وہ خود بھی باپ ہے اور وہ اس چیز کو جان چکا ہے کیونکہ وہ خود باپ ہے اور اس نے اپنی اولاد کو بچانا ہے، وہ کشتی بھی بنا رہا ہے۔ جب وہ کشتی بنا رہا ہے اولاد کو بھی سیو کرتا ہے۔ ایک یہ باپ ہے جو اپنی اولاد کو بھی سیو کرتا ہے، اولاد کو بچاتا بھی ہے۔ پھر آگے چل کر ہم ایک اور باپ کو دیکھتے ہیں اور اس کا نام ہے ابراہیم۔ کیا نام ہے جی؟ ابراہیم جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اس نے بھی خدا کا کہنا مانا، اس نے بھی باپ کا کہنا مانا، اور اس نے کیا کیا؟ باپ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے، قربانی چڑھا دے اس کی، اور کیا کیا باپ نے؟ قربانی دینے گیا، وہ لے کر گیا، اور پھر کیا ہوا؟ جب اینڈ پر خدا کو، باپ کو اس کی محبت، اس کی وفاداری، اس کا پیار پسند آیا تو خدا نے کیا کہا؟ جھاڑیوں میں سے ایک بچڑے کی، مینڈے کی آواز آئی تو مینڈے کی بھی قربانی کرنی پڑی۔ اور پھر وہ دیکھیں جو باپ اپنے بچوں کو حکم کر رہا ہے اور آگے وہ بھی باپ ہے، وہ بھی باپ ہے، اور وہ اپنے خدا کی، اپنے باپ کی بات کو مان رہے ہیں، ریجیکٹ نہیں کر رہے۔ پھر آگے چل کر ہمیں موسیٰ ملتا ہے۔ موسیٰ بھی اپنے ماں باپ کا وفادار رہا۔ اس نے ایک غلطی ضرور کی، قتل ضرور کیا، لیکن خدا نے اس کو سزا بھی دی۔ پھر خدا نے اسے ایک بڑا کام بھی دیا، اور وہ کیا دی کہ میرے لوگوں کو تو نے کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے۔ خدا نے ہر اس شخص سے جس سے خدا پیار کرتا ہے ان سے کام بھی لیتا ہے، اپنا مقصد بھی رکھتا ہے وہ زندگیوں کے اندر۔ جیسے آدم کے لیے بھی مقصد تھا جب آدم کو بنایا، لیکن اس نے ابلیس کی باتوں میں آ کر نافرما برداری کی۔ لیکن نوح کو دیکھے، اس نے فرما برداری کی، اس نے اپنے خاندان کو بچا لیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں باپ ابراہیم نے فرما برداری کی، اور آج باپ ابراہیم جو ہے اس کو ایک مقام حاصل ہے بائبل مقدس کے اندر اور بہت ساری کتابوں کے اندر۔ باپ ابراہیم کو جو ہے وہ بڑے احترام سے، اس کا ایک لقب ہے، اس کو ایک عزت اور مقام ہے، جیسے دوسرے نبی ہیں ہمیں پائے جاتے ہیں بائبل مقدس میں یا دوسری کتابوں کے اندر، اسی طرح باپ ابراہیم کو بائبل مقدس کے اندر ایمانداروں کا بھی باپ کہا گیا۔ اور اس کے آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم خدا کی بات کو سنتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی جب بازو کو پکڑ کر اس پہاڑ کی طرف لے کر جاتا ہے، اگر آج سنیے غور سے، اگر آج کسی باپ کو خدا دعا اور رویا کے اندر یہ کہے کہ یہ بچہ میرے لیے قربان کر دے، تو کیا آج کا باپ یہ کام کر سکے گا؟ وہ کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں جائے گا لے کر اپنی اولاد، کیونکہ آج کا جو باپ ہے اس کے اندر کیا ہے؟ تھوڑی سی زیادہ محبت ہے۔ کیا ابراہیم کے دل کے اندر اپنی اولاد کے لیے محبت نہیں تھی؟ مگر آج جب خدا ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، باپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، خاندان کے سربراہ سے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس بات کو سننے سے، اگر ہم سن بھی لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر پورا نہیں اترتے۔ اور اگر ہم سن کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ خدا نے یہ کام کیا، بہت سارے ایسے لوگ ہمیں بزرگ ملتے ہیں، میں نے یہ خدا کی آواز کو سنا، خدا نے مجھے یہ کہا،
مگر وہ خدا کی اس بات کو پورا نہیں کرتے. مگر جب وہ بات کو پورا نہیں کرتے تو میرے عزیزوں پھر یہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے. پھر در بدر ہمیں پھرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب ہم اپنے خدا کے مقصد کو خود اس دروازے کو بند کر دو نا تو آپ وہاں سے سیڑھی یہ پیڑھی اٹھا لو تاکہ گزرنے والے کو پریشانی، اب لکڑی ٹوٹ گیا تو پریشانی ہو. اوکے، ہم اپنے کلام کی طرف رہیں. باپ ابراہیم نے اپنے باپ کا کہنا مانا، خدا رب الافواج کا کہنا مانا، وہ آج ایمانداروں کا باپ کہلایا. آج دنیا اس کو یاد کرتی ہے اور آسمان پر بھی اس کا ایک مقام ہے. بہت سارے لوگ جب ہم مرگوں پر جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں باپ ابراہیم کی گود میں، حالانکہ ہمیں یہ حکم ہی نہیں دیا گیا، ہمیں یہ بات ہی نہیں کری ہے یہ باپ ابراہیم کی گود میں. لیکن ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ابراہیم نے ایک باپ کی بات کو مانا، خدا کی بات کو مانا، اور وہ ایماندار ہے اور وہ ایک ایسی اچھی جگہ پر ہے جتنے میرا بھرا بھی جانا چاہیے، جتنے میری ماں، میری بیوی، میری بیٹی، میرا باپ جانا چاہیے. اس لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں. مگر سن لیجیے، باپ ابراہیم ضرور ایمانداروں کے ساتھ آسمانوں پہ مقیم ہے، مگر آپ کا باپ اس کی گود کے اندر نہیں ہے. کیونکہ جب آپ مرگوں پر یہ دعا کرتے ہیں کہ باپ ابراہیم کی گود میں ہو، تو میں آج آپ کی اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہ رہا ہوں. باپ ابراہیم کی گود میں کوئی شخص یہاں سے نہیں جا سکتا، نہ ہی وہ آپ کی دعا کے وسیلے سے جا سکتا ہے. اگر آسمانوں پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ، بیٹی، بیٹا، آپ کی بیوی جائے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو راست باز ہونے کی ضرورت ہے. کیسا راست باز؟ جیسا ایوب راست باز تھا، وہ بھی باپ تھا. ہر مہینے، ہر سال ایک بڑی ضیافت کرتا اور اپنے بچوں کو اپنے گھر میں اکٹھا کرتا، کھانا کھاتا ان کے ساتھ. اسحاق کو دیکھیں، ابراہیم کو دیکھیں، موسیٰ کو دیکھیں. راست باز ہیں یہ لوگ، اور یہ مقدسین ہیں، اور یہ آسمانوں کے اندر خدا کے ساتھ ہیں. پھر بائبل مقدس کے اندر جب ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو شروع سے سمجھانے کی، کیونکہ میری عادت ہے، میں جانتا ہوں بہت سارے کلام جو ہے وہ سینٹر میں سے آپ کو دیے جاتے ہیں، شروع سے دیے جاتے ہیں لینڈ سے. مگر جب تک ہم پرانے عہد نامے کو، ہم اپنے پچھلے کو نہیں دیکھیں گے، ہم اگلے کو نہیں سمجھ سکتے. ہم پرانے عہد نامے کو اس لیے ساتھ رکھتا ہوں تاکہ ہم پیچھے والے کو نہ بھولیں، پیچھے والی باتوں کو ہمیں یاد رہنی چاہیے. یسوع مسیح جب دنیا کے اندر آیا، پیدا ہوا، گواہی تھی، گواہی سے پیدا ہوگا، پیدا ہوا، جوان ہوا، خدمت شروع کی خدا نے. تو یسوع نے جب اپنی خدمت کی تو خدمت کے اندر خدا نے کیا کہا؟ زندگی کی روٹی جی سنڈے اسکول، زندگی کی روٹی میں اچھا چرواہا ہوں. کیا ہوں؟ میں اچھا چرواہا ہوں. آئی ایم گڈ شیپرڈ. میں اچھا باپ ہوں، میں اچھا چرواہا ہوں، میں اس گلے کا اچھا نگہبان ہوں. یسوع نے آ کر کہا. اور پھر دیکھیں یسوع کی کوالٹیز، وہ بیٹا بن کر دنیا کے اندر آیا ہے، نجات دہندہ بن کر آیا ہے. مگر دیکھیں جہاں پر بھی بات ہوئی ہے، جہاں پر بھی فقیوں فریسیوں نے اس پر تہمت لگانے کی کوشش کی ہے، اس پر الزام لگانے کی کوشش کی ہے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی ہے. سنیں ماں جی، سنیں اسٹیٹمنٹ سنیں. یسوع کیا کہتا ہے؟ میرے باپ کے نام سے جو کچھ مانگو گے مل جائے گا. کلام سنتے پہ یہ کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ یسوع کو بہت سارے لوگوں نے رسوا کیا. جیسے آج آپ کی بھیڑ لگی ہے، ایسے بھیڑ ہوتی تھی یسوع کے ساتھ، اور اس بھیڑ کے اندر ایک ایسی قسم کے لوگ ہوتے تھے جو یسوع
شامل ہوتے تھے کہ یسوع غلط گل کرے تو پھڑ لیے، پھنسا دیے، اس پر الزام لگا دے۔ مگر آج انجیل اس بات کی گواہ ہے، شاہد ہے، ثبوت ہے یہ ہمارے پاس کہ فقی فریسی الزام لگاتے رہے، یسوع ان پر فتح پاتا رہا۔ مگر یسوع کے زبان سے جو بات نکلتی رہی ان کے جواب میں وہ یہ تھی کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میرے باپ سے جو کچھ مانگو گے وہ مل جائے گا، میرے باپ سے میرے نام سے تم جو بھی دعا کرو گے ایمان رکھو گے تمہیں۔ کیا یسوع نے یہ کہا کہ تم میرا ہی مان دے؟ باپ کو لے کر یسوع آیا، وہ باپ کو پریزنٹ کر رہا ہے۔ صلیب پر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ وہ جو مشن لے کر آیا تھا، صلیب پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باپ، بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے بات کر رہا ہے۔ یہ ساتوں کلمے مسیحیت کے اندر بڑی اہمیت کے حامل ہے، مگر یہ جو بات یسوع نے اپنے باپ کے حوالے سے کہی ہے کہ باپ انہیں معاف کر دے، یہ بیٹے کی وفاداری ہے، یہ پیار ہے، یہ ثبوت ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ کیونکہ ہر جو بیٹا ہے جب تک وہ اپنے باپ کو پریزنٹ نہیں کرتا ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی۔ باپ آج ہماری شناخت ہے، اور ہم کئی دفعہ اس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں اور ہم کئی دفعہ اپنے باپ کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کرواتے، ہمیں مشکل لگتا ہے۔ اور کئی ایسے میں نے بچوں کو دیکھا کہ جو اپنے باپ کا انٹروڈیوس کروانے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ میری جو دوست ہیں، جو میرے ساتھ رہنے والے ہیں، جو جن کے ساتھ میں سوسائٹی کے اندر پھرتا ہوں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میرا باپ کوڑا اٹھانے والا ہے، میرا باپ گاڑی چلانے والا ہے، میرا باپ برف بیچنے والا اور میں انجینئر بن گیا، میں پولیس والا ایک بڑا افسر بن گیا، میں بحریہ ٹاؤن میں مینیجر بن گیا ہوں، تو میں اگر انہیں بتاؤں کہ یہ میرا باپ ہے جو برف بیچتا تھا اور میری فیسیں بھرتا تھا، کئی ایسے بچے بھی ہیں جو اپنے باپ کو انٹروڈیوس نہیں کرواتے، اپنے باپ کو شناخت نہیں بتاتے کہ میری شناخت کیا ہے، میرا باپ کیا ہے، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں۔ اور پھر ہم جن لوگوں کے اندر رہتے ہیں انہی جھوٹی شہرتوں کے اندر ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ مگر یسوع اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر رہا، وہ اپنے باپ کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہے، اور جب اپنے باپ کو ہر بات کے اندر لے کر آ رہا ہے تو دیکھیں وہ زندہ ہوا، آسمان پر چڑھ گیا، داہنی طرف بیٹھا ہے، اور یہ داہنی طرف بیٹھنے کا رتبہ اس نے اسی لیے پایا ہے کیونکہ وہ فرما بردار رہا ہے، وہ تابع دار رہا ہے، وہ اپنے باپ کے اندر میں رہا ہے، اپنی بات اپنے باپ کے قول کو پورا کیا ہے اس نے۔ مگر میں آج ایسے بچوں کو، ایسی اولاد کو کلام میں سے بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جیسے یسوع اپنے باپ کو پریزنٹ کرتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے باپ کے بارے میں بتائیں۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، میں ان سے ملا بھی ہوں، اور انہیں اس کے ماں باپ نے بڑی محنت کی اس کے اوپر، اور وہ کیا کرتے تھے؟ گٹر کی صفائی کرتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے گلیوں کے اندر، لیکن انہوں نے ایک اپنے دل کے اندر بات کو ٹھہرا لیا کہ ہم نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے اور اسے ایک ایسے اعلیٰ مقام پر کھڑا کرنا ہے۔ اور میرے عزیزو، خدا جانتا ہے اور بشپ صاحب بھی جانتے ہیں، وہ ماں باپ نے محنت کی ہے، آج ان کا جو بیٹا ہے وہ جج لگا ہوا ہے، وہ جج لگا ہے،
اور وہ اپنے باپ کو پریزنٹ کرتا ہے. وہ کبھی نہیں یہ کہتا کہ میرے باپ نے یہ کام نہیں کیا. وہ بتاتا ہے کہ میری کامیابی کے پیچھے میرے دوستوں کا ہاتھ نہیں ہے, میری ماں اور میرے باپ کا ہاتھ ہے. میرے ماں باپ نے محنت کی ہے اور وہ کام یہ کرتے تھے. بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ان کی ویڈیوز کو لانچ کیا گیا, چلائی گئی اور دکھایا گیا کہ اس کا باپ کیا کام کرتا ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو چھپایا نہیں ہے, لیکن بہت سارے آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو اپنے ماں باپ کو چھپاتے ہیں تاکہ میری دوستی خراب نہ ہو جائے, میرا ملنا جلنا خراب نہ ہو جائے, میرا پتہ نہ چل جائے کہ میں کیا ہوں, میرے آج بناؤ, میرا سنگار, میری بناوٹ, میری آہو آہو یہ ختم نہ ہو جائے. تو میری بات سنیے, خدا یسوع فرماتا ہے کہ میں اچھا چرواہا ہوں. اگر ہم بہت سارے آج یہاں پر باپ بھی ہیں, جیسے یسوع نے کہا میں اچھا چرواہا ہوں, کیا آج ایک باپ اپنی ذمہ داری کو اسی طرح جس طرح یسوع نے اپنے باپ کے انڈر رہ کر کام کیا, کیا آج جو باپ ہے, مثال کے طور پر اگزامپل میں ہوں, بھائی یونس, بھائی خالد, شمعون ہے, بشپ صاحب ہے, کیا ہم اسی ذمہ داری سے اپنے خاندان کی کیئر کر رہے ہیں؟ ہر انسان, ہر باپ کی کوشش ہے کہ میری اولاد یونس بھائی ترقی کرے. کیا کرے؟ ترقی کرے. میرے ساتھ رہنے بچوں, کیا کرے؟ ترقی کرے. ہر ماں اور باپ چاہتا ہے, یشوا, دائم, علینا اور آپ بھی جتنے بچے یہاں پر ہیں, انجل, سب کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ترقی کریں, ہمارے بچے پڑھیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا باپ کیا کام کرتا ہے؟ اگر آپ کا باپ کسی چرچ کے اندر ڈھولکی بجاتا ہے تو وہ چرچ اس کو سیلری دیتا ہے. کتنی ہوگی؟ 20,000, 30,000, 50,000. لیکن آپ کے گھر کے خرچے کتنے ہیں؟ 1 لاکھ روپیہ, 70,000, 2. مگر آپ کی فیسیں, آپ کے لیے اچھے کپڑے, آپ کے لیے اچھی خوراک مہیا کرنے کے لیے وہ ساری رات سارا دن کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے, محنت کرتا ہے. ابھی پچھلے دنوں کے اندر یہاں پر وہ بیٹھا بیٹا ان کا, یہ بھی بیٹھے ہیں بھائی, چاچو ہیں, چاچو یوسف ان کا نام ہے. تو میں نے باتوں باتوں میں میری ان کے ساتھ بات ہوئی تو کہتے ہیں بھائی صاحب ساری رات میں نے موٹر سائیکل چلائی ہے, پٹرول اتنا بڑھ گیا اور میں ساری رات موٹر سائیکل چلائی ہے اور مجھے بچت پتہ کتنی کی آئی ہے؟ 130 روپے. 130 روپے انہیں بچت آئی. ساری رات باپ نے محنت کی ہے, کہ محنت کی آئی 1 1.5 لیٹر بوتل ہمیں ملی ہے 120 روپے, 30 روپے. اور دیکھیں وہ باپ جو دن رات کام کر رہا ہے, اور اگر اولاد اٹھ کر جب جوان ہو اور کہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, اس کی تو بات ہی وکری ہے, یہ جو کام کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ہمارے خلاف ہے, یہ میرے دوست سے, یہ میری سوسائٹی سے مجھے منع کرتا ہے, میرا باپ غلط ہے, سوسائٹی اچھی ہے. کیونکہ باپ اس سوسائٹی کے مزے نہیں دے سکتا, باپ اس سوسائٹی کی گاڑی کے جھولے نہیں دے سکتا, مگر باپ فکر مند ہے کہ میرا بیٹا مر نہ جائے, گناہ کے اندر نہ جائے, نشے کے اندر نہ چلا جائے, بری شوقوں کے اندر نہ چلا جائے. باپ فکر کرتا ہے. لیکن کئی ایسی بھی اولاد ہے جو اپنے باپ کا کہنا مانتی ہے, جو اپنے باپ کے اندر میں رہتی ہے, جو اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہے اور صلاح اور مشورے کے اندر رہتی ہے. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جیسے ماں پیٹ کے اندر 9 ماہ بچے کو پالتی ہے, 9 ماہ بعد دنیا, خاندان, بہن بھائی, باپ اس بچے کا جو ہے وہ 9 ماہ بعد اس بچے کی شکل کو دیکھتا ہے. مگر سن لیجئے, باپ جو ہے اس
اولاد کو شناخت دیتا ہے. ماں 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر اپنے بچے کو پالتی ہے، مگر باپ جو ہے وہ شناخت دیتا ہے. اور ماں یہ سوچتی ہے آج میرا بچہ کیا کھائے گا، مگر باپ یہ سوچتا ہے یہ ساری عمر کیا کرے گا. وہ لانگ پلاننگ لے کر چلتا ہے، باپ فکر کرتا ہے. اور آج کے باپ کے لیے میرا یہ جو میں مثال سنانے لگا ہوں بیٹے اور باپ کی، ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے. پیدا ہوا، جوان ہوا، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے اس کو شارٹ کر رہا ہوں لیکن آپ کو سمجھ آ جائے. تاکہ ایک بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا، باپ نے راجوں کی طرح اس کی خدمت کی. جو کچھ اس نے کہا اس نے لے کر دیا. اس نے کہا تم کنالی یا کھنجری یا باجا یا گٹار لے کر دو، باپ نے لے کر دی. بیٹے نے کہا میں نے فریدیا میں نہیں، میں نے سینٹ جوزف میں پڑھنا ہے. اس نے سینٹ جوزف میں پڑھایا. اس نے کہا میں نے گورنمنٹ کالج میں نہیں، میں نے ایف سی کالج میں پڑھنا ہے. باپ نے ایف سی کالج میں پڑھایا. لیکن جب باپ بوڑھا ہو گیا، بچہ جو چھوٹا تھا وہ جوان ہو گیا، اور باپ نے اس بات کو جانا اور سمجھا کہ اب اس کی شادی کروا دی جائے. اب اس کے اوپر ذمہ داری آنی چاہیے تاکہ یہ اپنے گھر کو چلا سکے. جب بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، اس کی بیوی اس کے گھر میں آ جاتی ہے، اس کے بھی ہاں ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے. اب وہ جو باپ ہے وہ دادا بن گیا. لیکن جب وہ دادا بن گیا ہے تو اب حالات یہ آگے ہیں. حالات یہ آگے ہیں کہ اب وہ جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ آیا. وہاں پر جہاں پر بوڑھوں کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اولڈ ایج ہوم کے اندر چھوڑ آیا. اور باپ اب لیٹا ہے. اور اگر اس پنکھے کی بات، اس ہوا سلو کر 1 سیکنڈ کے تاکہ یہ جو بات ہے سمجھ آئے. خالد بھائی صرف 2 منٹ، اس کے بعد ہم آ رہے ہیں. میں صرف یہ بڑی بات ہے اگر ہم سیکھ لیں. بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑا ہے، اور باپ اس ایج ہوم کے کمرے کے اندر ایک مردم سے بلب، اور یہ جس طرح پنکھا چل رہا ہے بہت تیز ہے، اس سے بھی ہلکا پنکھا چل رہا ہے. اور باپ جیسے جیسے فین گھوم رہا ہے، باپ اپنی زندگی کو سوچ رہا ہے. اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کتنے دکھ سہے، کتنے جھوٹ بولے، کتنے میں نے فریب کیے تاکہ میری اولاد پڑھے، میری اولاد کامیاب ہو. اور پھر وقت یہ آتا ہے کہ جب اس کی خوشی کا وقت ہے، اس کے آرام کرنے کا وقت ہے، اور اس کو وہ پنکھے کو دیکھ رہا ہے اور اس کا بیٹا اس سے ملنے آتا ہے. جو بیٹا اس کو چھوڑ کر آیا ہے وہ بیٹا اس کو ملنے آیا ہے. اور بیٹا ملنے آیا تو باپ کا پیار، جہاں پر میں جس بات کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے، اور بیٹا جس طرح یہ پنکھا چل رہا ہے، بیٹا کہتا ہے پاپا یہ پنکھا تیز نہیں ہوتا. ابھی آپ کو گرمی لگ رہی ہے نا، اسی طرح باپ کو لگ رہی تھی کہ بیٹے نے بھی لگی. تو کہتا ہے کہ ابو یہ پنکھا تیز نہیں ہوتا. تو باپ کہتا ہے سن میرے بیٹے، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے ٹھنڈی ہوا چاہیے تو وہ ٹھنڈی ہوا اگر تو لینا چاہتا ہے تو یہاں پر نیا پنکھا لے کر آ، اور ٹھنڈی ہوا تجھ کو ملے گی. اب وہ جو بیٹا ہے وہ 1 منٹ کے لیے پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے میں پنکھا کیوں لے کر آؤں. تو اس کا بیٹا جو اس کا پوتا ہے وہ اپنے دادے کی ٹانگوں کی طرح بیٹھا ہے، اور اس کا باپ نشان بنا کر کہتا ہے مجھے آج بھی تیری فکر ہے کہ یہ جو تیرا بیٹا ہے جب یہ جوان ہو، مجھے یہ فکر ہے جب یہ تجھے یہاں چھوڑ کر آئے کہ تو ٹھنڈیاں ہوا لے، تو ٹھنڈی ہوا لے، کیونکہ تینوں ٹھنڈیاں ہوا کی رکھے ہے. باپ کا پیار دیکھے، حال بھی باپ گلا شکوا نہیں کر رہا، باپ اسے جتا نہیں رہا، باپ اسے لامے نہیں دے رہا، پھر بھی باپ
बाप का प्यार देखें कि वो कहता है नवा पखा लाया थोड़े महीने साल बाद तू ये थी आना है, क्योंकि जैसी हम बोएंगे वैसी ही हम जो हम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं। सुन लीजिए, जितने स्पीकर की आवाज से फेसबुक के जरिए से सुन रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं जो भी ये कलाम का वादा है, ये कोई इंसान नहीं कहता, ये कलाम कहता है कि तू अपने माँ और अपने बाप की इज्जत कर तो तेरी उम्र दराज होगी। जो लोग अपने माँ बाप की, अपने सास और अपने ससुर की इज्जत नहीं करते, सुन लीजिए, वो लानतों के जिम्मेदार होते हैं। वो इस दुनिया के अंदर भी उनका मुंह काला होता है और आसमान पर भी जाकर काला होता है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जिनके माँ बाप नहीं हैं वो अपने सास और अपने ससुर का बाप बना लें। अगर आप अपने बाप की फीलिंग को, आप अपने बाप के प्यार को मिस करते हैं तो अपने ससुर को, अपनी बीवी के बाप को बाप बना ले, अपने शोहर के बाप को बाप समझ ले। खुदा आपको बढ़ाएगा भी, वो बरकत भी देगा, वो तसल्ली भी देगा, वो लंबी उम्र भी देगा, और आपको इस दुनिया के अंदर रहते हुए किसी भी चीज की कमी नहीं आने देगा, क्योंकि वो आसमानी बाप है, वो जानता है। लेकिन उसके हुक्मों पर चलने की जरूरत है हमें। खुदा कहता है, ये कोई इंसान नहीं कहता, ये उसका कलाम कहता है। मेरे अजीजों, इस कलाम के अंदर लिखा है हर एक बात सच और हक है, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि तू अपने माँ और अपने बाप की इज्जत करना। और मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि आज जो नए बच्चे, जिस तरह एंड्रॉयड फोन आया ना इंटरनेट वाला, इसी तरह के हमारे बच्चे भी इंटरनेट वाले हैं, तेज हैं, एंड्रॉयड हैं। ये चाहते हैं कि हमें आज़ादी मिले, ये चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हमें मना ना करें, हम जैसे भी लोगों के अंदर फिरते हैं, जैसे भी लोगों के अंदर खड़े होते हैं, जैसे भी सोसाइटीज़ के अंदर है, हमें हमारा माँ बाप मना ना करे। मैं ऐसे बच्चों को बताना चाहता हूँ, आपके माँ बाप आपसे, बाबू भाई, आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं, और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि आप सांप खाएं, आप बिच्छू खाएं, वो यही चाहेंगे कि आप सैंडविच खाएं चिकन वाला, चाहे वो म्यूनीस वाला, चाहे वो म्यूनीस के बगैर। लेकिन कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि आपको सांप मिले, आपको बिच्छू मिले। इसलिए अपने माँ बाप की बात पर गौर करें। आखिरी बात करके मैं इस कलाम को ख़त्म कर लेगा। आज जितने बाप हैं, हम पर एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये है कि अगर हम अपने बच्चों को अय्याशियाँ देते हैं, आराइशो आराम देते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें एक ख़ानदान, एक गले का चरवाहा बनाया और हमें फिक्र करनी है। और फिक्र क्या है? हमने पैरवी करनी है। जो माँ बाप अपने बच्चों की पैरवी नहीं करते वो रोते हैं, जो पीछा नहीं करते वो जलील और रुस्वा होते हैं। आज अगर आप अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं तो मेहरबानी करके अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने बच्चों पर ध्यान दें। इस दौर के अंदर ये जो जदीद दौर है, ये हमारे नौजवान बेटियों बेटों के खिलाफ है, क्योंकि इब्लीस इस सोसाइटी को कंट्रोल कर रहा है, नौजवानों को इस मोबाइल के जरिए से। ये अच्छा भी है और ये बुरा भी है। इसलिए अपने बच्चों को बचाएं, अपने बच्चों का पीछा करें, फिक्र करें उन्हें। मैं तो ये कहूँगा ना, ट्यूशन निकलेगा जान दो, छोड़कर आए उसे स्कूल के अंदर, छोड़कर खुद आए ट्यूशन में।
जहां वो जाना चाहता है, मेरी सहेली का बर्थडे है और मैंने जाना है, छोड़ कर आए उसको सहेली के घर के अंदर। मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है और हमने गेम खेलनी है या क्रिकेट खेलनी है, जाए माँ जाए और देख कर आए वाकई बल्ला गेंद है दोस्त के हाथ में। कहीं जाकर ये लाइनों में या वर्कशॉप में, वार्टन में, कैंची के पुल के नीचे तो नहीं बैठा। आज ऐसे ऐसे तरीकों से इब्लीस हमारी बेटियों और हमारे बच्चों को जलील कर रहा है, कवर कर रहा है, अपने अंदर लेकर जा रहा है, गुनाह के अंदर लेकर जा रहा है। और जो जान गुनाह करेगी सो गुनाह की मजदूरी। तो जो माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा गुनाह के अंदर ना जाए, वो अपने बच्चों की केयर करे, हाथ जोड़कर बेनती है। क्योंकि हम फिरते हैं, हम देखते हैं, हम वॉच करते हैं और हमारे पास बहुत सारी दुखियारे माँ बाप आते हैं। और जो माँ बाप अपने गले की फिक्र नहीं करता, अपने बच्चों की फिक्र नहीं करता, यकीन जाने वो रोता है या वो अस्पतालों के अंदर पड़ा रहता है या वो जेलों के चक्कर काटता है। तो आए शुक्रगुजारी करें, अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके कंट्रोल में रहें, तो अपने बच्चों के लिए आपने दुआ भी करनी है। आए वक्त है, हम दुआ करेंगे सारे मिलकर, जितने खादम हैं, भाई खालिद, भाई यूनुस, भाई शमान, बिशप साहब है, फर्क है, आए मिलकर हम इब्लीस की कुंतों को डांटें, हम इब्लीस को शर्मिंदा करें जो हमारे बच्चों, खानदानों के खिलाफ है, जो नौजवान नस्ल के खिलाफ है। आए दुआ करें, हालेलुया, 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 हालेलुया। जितनी माँ है दुआ करें अपने बच्चों के लिए भी और दूसरों के बच्चों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, दुआ कीजिए, आपके आंसू खुदा पहुंचेगा। अगर आप आंसुओं के साथ दुआ करना चाहते हैं करें। हालेलुया, 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 तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, आसमानी बाप तेरा शुक्र हो। यस, हालेलुया, हालेलुया। अपने बच्चों के लिए दुआ करें, हमारे बच्चों का सवाल अपने बच्चों को खुदा के हाथों में दीजिए। खुदा अपने बच्चों को संभाले, सलामती मांगे। बच्चे अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, अपने बाप के लिए दुआ करें, अपनी माँ के लिए। हालेलुया।